الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی دو مقامات سے آیات کریمہ کا سہارا لیا ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جائے امتحان ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور جو اس دنیا کے امتحانوں میں کامیاب آخرت میں جزا ہی جزا ہے، آخرت دار الجزا ہے اور دنیا امتحانات ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس کی ایک جھلک دنیا میں اللہ نصیب کرتے ہیں، لیکن اصل بدلہ ہر نیکی کا، ہر امتحان کا، ہر عمل کا آخرت میں ملے گا۔ اس کی جھلک دنیا میں ضرور ہوتی ہے، اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی عزت نیک عمل سے ملتی ہے دنیا میں، لیکن اصل بدلہ آخرت میں ہے۔ گویا رب العالمین انسان کی نیکی کے اوپر ایک اس کو نقد بدلہ دیتے ہیں تھوڑا سا، ایک آخرت کا بدلہ ہے، اور وہ انسانی خیالات سے بھی باہر ہے۔ انسان کا ذہن محدود ہے، اللہ کی وہاں جو عطا ہوگی لامحدود ہوگی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن مقدس میں بھی اللہ نے ذکر کر کے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ انسان کے اس دنیا والے نیک عمل کے اوپر
آخرت میں کیا رکھا ہوا ہے وہ کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا ہے، وہ انسان کا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے وہاں کتنا دینا ہے، لیکن اس کی ایک جھلک تھوڑی سی اللہ دنیا میں نصیب فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کی بدولت مصائب ٹل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، برکت اور رحمت مل جاتی ہے، لیکن اصل بدلہ آخرت میں، اور وہ ایسا ہوگا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت کے لیے اللہ نے کیا کیا وہاں مخفی رکھا تجھ سے، وہ کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ بندے کے لیے تیار کرتا ہے ایسا کہ تیار کیا ہے، فرمایا لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، وہ کوئی آنکھ اس کی حد و حال کو آج تک سن ہی نہیں سکی، ولا اذن سمعت، کان سن نہیں سکا، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی کے دل و دماغ میں وہ نعمتوں کا تصور بھی نہیں آیا جو اللہ نے اس کو دینا ہے۔ انسان کے دماغ یہ دنیا میں آج سوچتا ہے کہ دنیا کہتی ہے بڑا سوچا جی، انسان بڑی ترقی کر گیا جی، یہ بنا گیا جی، یہ بنا گیا جی، فلاں ملک بہت آگے نکال دیا جی، وہ 100 سال آگے نکل گیا جی۔ اللہ اکبر، اللہ کی اطاعت میں جو اللہ نے رکھا یہ دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو یہاں الجھا ہوا بیچارہ۔ اللہ نے اتنا کچھ رکھا، لیکن ہے کیا؟ اللہ کی پوری اطاعت کی جائے، اللہ کے امر کو پورا کیا جائے، امتحانات میں گزرنا ہے۔ وہ رب العالمین نے حالات پیدا کیے ہیں کہ انسان پر اچھے حالات پھر امتحان، تنگ حالات پھر امتحان، صحت ہے پھر امتحان، بیماری ہے پھر امتحان۔ اللہ ہمیں اپنے امتحانات میں پورے طور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، اللہ کا امر کیا، میں نے وہ پورا کرنے ہیں۔ بس یہ انسان کامیاب ہے۔ خوشی اللہ نے دی ہے، خوشی میں یہ دیکھے میرا رب کیا کہتا ہے، میں نے وہ کرنے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، میں نے وہ کرنی ہے، یہ کامیاب ہے۔ غمی آ گئی ہے، پھر بھی دیکھے اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، اس کے مطابق ہو گیا، کامیاب ہے۔ اور اپنی منچاہی زندگی اپنے دل کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق طور طریقے بنائے، چاہے عبادت والے طور طریقے ہیں وہ بھی عبادت نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ رسم رواج ہیں وہ بھی فضول ہیں، چاہے وہ کوئی بدعات اور رسومات ہیں وہ بھی بیکار ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا امر دیکھنا، اللہ کیا کہتا ہے اس کو پورا کرنے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اپنا امر تو دیتا ہے لیکن طاقت سے ماورا بھی نہیں دیتا ہے، کتنا کریم ہے۔ نہیں ہم ہوتے ہیں نا، اگلے کو کہتے ہیں فلاں کو امتحان لینا ہے، ایسا امتحان دیں گے اس کو رگڑا دے دیں گے۔ اچھا، رب کہتا ہے نہ تیری طاقت سے زیادہ امتحان تجھ سے نہیں لوں گا، تجھے حکم دوں گا، امتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، ہر آدمی کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امتحان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے ماورا وہ حکم ہی نہیں دیتا ہے، ہر وہ حکم دیتا ہے جو تمہارے بس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، تمہاری استعداد میں ہے۔ اب بھی نہیں کر پاؤ تو تمہاری غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے لوگوں کا بڑا امتحان ہوگا، چھوٹوں کا چھوٹا ہی امتحان ہوتا ہے، وہ استعداد اور صلاحیت کے پیش نظر امتحان لیتا ہے کہ بندے کا میرے امر کی اطاعت کیسی ہے۔ دو باتیں ذکر کرتے ہیں، دو نبیوں کی باتیں ہیں کہ اطاعت کیسی ہے، اللہ کا امر کیسے پورا کریں۔ ہیں نبی اور ہم کہتے ہیں ہماری چھٹی۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ ایک پیغمبر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں عظیم جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول میں سے ہیں، عظمت والے انبیاء میں سے ہیں، اور اللہ کی توحید کے لیے تمام دنیا سے ٹکرانے والا تنہا
کمال کا انسان تھا، نہ اس کو دنیا پہ نظر ہے، نہ اسباب پہ نظر ہے، نہ حکومتوں پہ نظر ہے، نہ فوجوں پہ ہے، اس کی نظر ایک اللہ پہ جاتی تھی۔ بڑا عظمت والا تھا، اللہ ہمیں اس کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آزر کے گھر میں، لیکن نبی ہوتا ہے، نبی کو اللہ پیدا کرتا ہے کامل عقل، بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک، نبوت ملنے سے لے کر پوری زندگی کے اختتام تک نبی سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ واہ عظمت والے لوگوں، اللہ نے نبیوں کو ایسا پاک رکھا ہے نا کہ غلطی کا شائب، غلطی سے بھی، غلط فہمی سے بھی غلطی سرزد نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا نبی آ جائے اس کی بات آنکھیں بند کر کے مانو، خیر ہی خیر ہے، نیکی نیکی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، رسول کو بھیجا اسی لیے اس کی اطاعت کرو، آنکھیں بند کر کے۔ یہ مت سوچ چونکہ یہ چنانچہ یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، ہو سکتا نہیں، کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا سچ، نبی کے عمل میں آیا حقیقت اور سچ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کافر باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بچہ ہے، ابھی تو اور حالات ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں والدینوں کی ذمہ عائد ہوتی ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ نے یہ کہہ دیا بچہ پیدا ہو جائے پہلی ذمہ داری والدینوں پر لاگو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میری بات ادھر ادھر ہو جائے گی، میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری والدینوں پر عائد ہوتی ہے کہ اس کا نام بہترین قسم کا، اچھے معنی والا، اچھی نسبت والا نام رکھو اس کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ معنی اچھا ہو ایک بات ہے، یا اس کا نسبت بڑی اچھی ہو کہ جدھر آپ نسبت نام کی کرتے وہ شخصیت بہت بلند ہے، اس شخصیت والا نام آپ رکھنا چاہتے ہیں، پھر کوئی بات نہیں، معنی کو بھی چھوڑو، نسبت اچھی ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھنا ہے، ابراہیم بہت بڑی شخصیت ہے، رکھو، وہ معنی کیا، چھوڑ معنی کو، یہ ابراہیم کی نسبت ہی کافی ہے علیہ السلام۔ یا پھر اچھا معنی دیکھ کر رکھو، اچھا نام رکھ، اچھا معنی ہو، اچھی نسبت ہو۔ لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے، ہم ادھر ادھر سے پہلے گلوکارہ اداکارہ کے نام سنے ہوتے ہیں، مجھے نام بڑا اچھا لگا، کہاں سنا؟ گلوکارہ کا نام تھا، اداکارہ کا نام تھا، فنکار کا نام تھا، او خدا کا بندہ، ان کے نام ہمیں پسند آ گئی۔ گلوکارہ بھی غیر مذہب، اچھا یہ انڈیا کا گلوکار تھا اس لیے مجھے نام بڑا پسند آ گیا، میں یہ رکھتا ہوں۔ او خدا کا بندہ، دماغ ٹھیک کر اپنا، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور پھر آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، مجھے اس مصیبت پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ دنیا جدید ہوتا ہو گئی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، اس موبائل مصیبت میں چلے جاتے ہیں، انٹرنیٹ میں، کہ نام لے کر آتے ہیں ہمارے سامنے، کبھی کبھی جو ہمارے پاس جو آتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا دین ہے، تب آتا ہے کہ استاد جی مولانا صاحب یہ نام آیا ہے، آپ ذرا بتائیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے قریب آئیں گے، دینداروں کا یہ حال ہے، جو ہم سے دور ہے ان کی بات ہی چھوڑو، کہتے ہیں یہ نام آیا ہے، یہ نام رکھتا ہوں، یہ کہاں سے لیا بھائی؟ یہ نیٹ سے لیا۔ بھائی کیا معنی ہے جی؟ نیٹ نے یہ معنی کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ معنی غلط ہوتا ہے۔ اور نیٹ، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، نیٹ کے اوپر نٹ بیٹھے ہوتے ہیں، میرا لفظ سمجھے ہیں؟ میرا لفظ سمجھے ہیں؟ نیٹ کے اوپر نٹ ہے، شہلودی صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ بتائے گا معنی، مفتی اعظم صاحب بیٹھا ہوا ہے، کوئی مفسر اور محدث بیٹھا ہوا ہے، تمہیں بتائے گا۔ او خدا کا خوف کرو، خدا کا بندہ، دین لینا چاہتے ہیں دین والے سے پوچھ، تو کہاں چلا گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے نٹ میں، بھائی غلط معنی کیا ہے۔ اور اس بات میں نے کہا، اسی لیے میں نے کہا میری بات ادھر ادھر ہو جائے گی، یہ مستقل موضوع تھا، پھر انشاءاللہ کبھی ذکر تفصیل سے کریں گے۔ تو انبیاء جب بچہ پیدا ہو جائے تو نام اس کا اچھا رکھو، نٹ شٹ کو بھی چھوڑو، کسی عالم سے پوچھو، اچھا معنی ہو، اچھی نسبت ہو، وہ نام رکھو۔
ابراہیم علیہ السلام کا نام تو اس وقت ابراہیم آ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی بچے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، 7ویں دن جی اس کی بال اتارو، یہ ہمارے نبی کی بھی سنت، سابقہ انبیاء کی، ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی ختنہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے، انبیاء کی اعضاء اور ان کی ساخت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کامل درجے کی، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بن گئے، نبی بن کر چلتے رہے، بعد میں امتحان کی کرنا چاہتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا، وہ ابن 80 سنہ، کہ وہ تھے 80 سال کے، اور چلتے ہوئے جا رہے تھے قدوم سے، قدوم، اور ہاتھ میں تھا قدوم، تیشہ جانتے ہیں نا، ترکھان کے پاس ہوتا ہے، ترکھان کے پاس تیشہ ہوتا ہے، لکڑی کاٹتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیشہ پکڑا، اپنا کوئی کام کاج کر رہے ہوں گے قدوم کے علاقے میں، 80 سال کے ہیں۔ اللہ نے ایک کان میں حکم دے دیا، پیغمبر اپنے نفس کے اوپر سے زائد ٹکڑا کاٹ کر پھینک، ختنہ کر۔ ہم ہوتے ہیں چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے، چنانچہ صحیح طریقے سے نہیں ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، چنانچہ کسی سے پتہ کرتا ہوں، چنانچہ کسی سے سیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چونکہ چنانچہ نہیں، تیشہ پکڑا، بیٹھے، اپنے ہی ختنے کو ایک دم چمڑا کاٹا، پار پھینک دیا۔ ابلیس آیا، وہ کہتا جان مار رہا ہے اپنی، وہ خدا کا بندہ، اپنی جان چلی جائے، کہتا ہے جانے دو، اس کے امر پہ جاتی جانے دو، ہم نے اس کا امر پورا کرنا ہے۔ جان کو چھوڑو، مال کو چھوڑو، خواہشات کو چھوڑو، بات اس کی کرنی ہے، آرڈر اس کا آئے گا، ماننے کو تیار ہے۔ وہ جان کا کہے جان بھی دیں گے، یہ تو ایک عمل کا کہہ دیا۔ اسی لیے ختنہ آج تک آپ کی زبان میں بھی ہے، کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ وہ بھائی تمام نبیوں کی سنت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں منسوب ہوئی ہے؟ اس نے کمال قسم کا کام 80 سال کی عمر میں کر کے دکھایا، اور دنیا کو درس دیا ہے اللہ کے امر کو ایسے پورا کرو، چونکہ چنانچہ کو چھوڑو۔ یہ فضولیات کی بات ہوتی ہے، اللہ کا امر پورا کرو اور کامیاب۔ اللہ اتنے خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے، جبرائیل نے آ کر سلام کیا، کہنے لگا مان گیا اے خلیل اللہ، تجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، میں مان گیا ہوں، تو واقعتاً خلیل تھا، تیرے دل میں ایک اس کی رضا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا امر پورا کر۔ یہ امتحان کی جگہ، امتحان لے گا، کامیاب ہونا ہے، اچھے حالت میں بھی امتحان اس کا آئے گا، تنگی میں بھی آئے گا، راحت میں بھی آئے گا، بیماری میں بھی آئے گا، ہر حال میں اللہ کا امر پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اس کے بڑے، اب آنے والے دور میں اس کے بڑے بڑے کام ہوں گے، کوئی اس کی میلاد کر دیتا ہے، کوئی جشن منا دیتا ہے، کوئی بتیاں لگا دیتا ہے، کوئی اگر بتیاں لگا دیتا ہے، کوئی جھنڈی لگائے گا، کوئی کیا لگائے گا، کوئی کیا لگائے گا، لیکن یہ نہیں پتہ نبی ہمیں کیا دے کر گیا، کیا کر کے گیا، وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ ہمارا عجیب نظام ہے۔ اب امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چلتے گئے، زندگی کے حالات تھے، آخری عمر، امتحان، آخری عمر ہے، آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن شدید بیمار ہوئے ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود۔ بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، منگل کو درد سر کا حلقہ تھا، بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درد اور بخار کی شدت میں نڈھال ہو گئی، اور اللہ نے دنیا کو بتایا اگر تکلیفوں سے، مشکلوں سے بچا ہوا ہے تو ایک ہی ہے، اور باقی ہر ایک پہ مشکل اور مصیبت آتی ہے تو مشکل ایک مشکل کشا ہے، جو مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر شدید بیمار، امتحان ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ سے لے کر بیماری میں شدید بیمار ہیں، نماز پڑھا کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کس کے باندھا ہوا ہے، اور اللہ کا کرنا عائشہ کے کمرے میں پہنچے، عائشہ کے پاس، عائشہ کہنے لگی، وہ بھی بیمار، کہنے لگی وارثا، ہائے میرا سر پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی بندی، آپ کے سر کا درد اتنا نہیں ہے جتنا میرے سر کا درد ہے، یہ مجھے کہنا چاہیے وارثا، لیکن میں تو چپ کر کے گھر سے گیا، نماز بھی پڑھائی، درس دے کر واپس آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا، مجھے اللہ کا امر یہی ہے، یہ نہیں ہے بیماری آ گئی ہے نمازوں کی چھٹی، گپ شپ آ گئی ہے نمازوں کی چھٹی، یہ نبی کی تعلیمات ہیں، اور ہم جھنڈیاں لگا کر نبی کے ساتھ تعلق قائم کر دیا ہے، بتیاں جلا دی ہیں اور چراغاں کر دیا، بس کام ہو گیا ہے۔ نبی تو بیماری میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور فرمایا یہ اللہ کا امر ہے عائشہ، میں نے امر پورا کرنے ہیں۔ اب نبی لیٹ گئے تو عائشہ صدیقہ نے کہا وارثا، آگے لمبی روایت ہے، بات ختم۔ نبی نے فرمایا عائشہ، تیرے سر کا درد میرے سر کے درد کے چوتھائی کے برابر بھی نہیں ہوگا، میرا سر کا درد ڈبل ٹرپل سے بھی آگے ہے، لیکن اللہ کا امر سمجھ کر برداشت کروں گا، جو مجھ سے ہو سکے گا اللہ کا امر پورا کروں گا۔ بدھ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے، مصلی پہ جاتے رہے، اللہ کا امر پورا کرتے رہے۔ اگلی جمعرات آ گئی ہے، بدھ سے لے کر بدھ 9واں دن ہے بیماری کا، جمعرات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید غشی طاری ہو گئی، اور سخت ترین غشی میں ہے، کبھی غشی کبھی ہوش، کبھی بے ہوشی کبھی ہوش۔ نبی نے مختلف نصیحتیں کی ہیں، لیکن انہی نصیحتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، غشی طاری ہوئی، گر گئی۔ اللہ، آج مسلمان اپنے من میں ڈوب کر سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں اس نمازوں کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ۔ پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، غشی آئی، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ بندہ بے ہوش ہو جائے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے تھوڑی دیر بعد ہوش آئے، نبی نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، بخار ٹوٹنے کا ایک ذریعہ پانی ڈالنا غسل ہوتا ہے، پانی ڈالو میرے اوپر، اللہ کرے بخار ٹوٹے۔ میں دوبارہ پانی ڈالا، نبی پھر باہمت ہوئے ہیں، غسل کا اثر ہوتا ہے پانی کا، نبی پھر قدم اٹھایا، 1 2، غشی آئی، گر گئی، دوبارہ بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے، فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، میں دوبارہ نماز کو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی آئی، 3 دفعہ نبی نے غسل فرمایا، 4تھی دفعہ نبی بے بس ہو گئے۔ فرمایا اچھا اب میری ہمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غشی میں ہوش میں آ کر کہنے لگے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نمازی سارے مسجد نبی بھری ہوئی ہے، امام کی انتظار ہے، امام نہیں آ رہا ہے۔ امام بار بار غسل کرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، پھر غسل کرتا ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے، پھر غسل کرتا ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے۔ امام کی یہ کیفیت مقتدی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب اتنا وقت گزرنے کے بعد نبی نے فرمایا میری ہمت جواب دے گئی ہے، جب تک میری جان میں جان تھی میں نے اس کا امر پورا کرنا تھا۔ اب مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کو کہو مصلی رسول پر آ اور نبی کی نیابت کر کے امامت کرا دے۔ عائشہ صدیقہ آگے سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، اور آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، کہ آج نبی کے مصلی پہ آئے، نبی بے بس ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے نبی عاجز آ گیا، نبی دنیا سے جائے گا، ابو بکر کو یہ خیال آئے گا، ابو بکر بے ہوش ہو جائے گا، کسی اور کو کہہ دو۔
اللہ اکبر دوبارہ کہا، تیسری دفعہ کہا اور فرما دیا لا یا باللہ و رسولہ، نہیں نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے، وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی اور کو مسلح پہ آنے نہیں دیں گے، صرف اللہ بھی کہتا ہے ابو بکر کو نبی کے مسلح پہ آنا ہوگا، اللہ کا رسول بھی کہتا ہے وہی آئے گا، مومنوں کا دل بھی ہے کہ ابو بکر ہی آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر آئے گا۔ عائشہ نے پھر کہا یا رسول اللہ آ جائے گا، ہی ارحم بالناس، لوگوں سے زیادہ وہ رحیم ہے، برداشت نہیں کرے گا۔ عمر ذرا جاندار اور ساتگیر ہے، اس کو حکم کرو۔ فرمایا عائشہ انکن صواحب یوسف، تم مجھے نصیحتیں کرتی ہو جیسے مصر کی عورتیں یوسف کو طرح طرح کی باتیں سناتی تھیں، چھوڑو، میں کہتا ہوں میرا رب کہتا ابو بکر کو حکم کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلح پہ آئے، نبی کی ہمت ختم ہو گئی، لیکن آخری وقت تک نبی نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ یہ بے کسی تھی، 3 دفعہ 4 دفعہ غشی طاری ہونے کے بعد مسلح پہ ابو بکر آیا اور ابو بکر نے نماز پڑھائی روتے روتے۔ 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں ابو بکر نے پڑھائی ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ جمعرات کی مغرب کی نماز نبی نے آخری پڑھائی تھی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں نبی نے ابو بکر کو کھڑا کیا۔ جمعہ کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، ہفتے کی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ اتوار کی ظہر کی نماز نبی نے آخری دوبارہ پڑھائی، لیکن مکمل نہ پڑھا سکے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے ہیں۔ ظہر کی نماز نبی نے آخری پڑھائی، مغرب کی میں نے جو آخری کہی وہ پوری نماز پڑھائی تھی، ظہر کی آخری تھی لیکن پوری نہیں پڑھائی ہے۔ اتوار کے دن ظہر کو نبی کو تھوڑا سا ہوش آیا اور سنبھلے تھوڑے سے، نبی نے اپنے گھر والوں کا مجھے لے جاؤ، لوگ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ گھر کا پردہ ہٹا کر دیکھا، مختلف صفوں میں بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ نبی نے فرمایا مجھے لے جاؤ۔ حضرت علی نبی کے دائیں بغل کے نیچے ہوئے، حضرت عباس بائیں بغل کے نیچے۔ نبی نے کہا اٹھاؤ مجھے۔ دونوں عظمت والے صحابہ نے نبی کو اٹھایا، ایک نبی کی دائیں کندھے کے نیچے، دوسرا بائیں کے نیچے۔ نبی دونوں کے سہارے پر ہیں، خود کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، خود کھڑے نہیں ہو سکتے نبی۔ وہ اللہ تو بتانا چاہتا ہے اگر ذات ہے عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہے، ایک اللہ ہے، باقی ساری دنیا عاجز اور کمزور ہے۔ آج اللہ کا پیغمبر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے نبی نے دونوں صحابہ کو کہا لے جاؤ مجھے۔ اب نبی کے کمرے سے نکلے، صحابہ خوش ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا نبی آ گیا، آج نماز پڑھائے گا۔ یہ صحابہ تھے سچے عاشق، اور صحابہ خوش ہوئے، چہرے چمکے، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی کے حجرہ ادھر سے نکل کر نبی آئے ممبر تک، مصلی تک۔ نبی پاؤں اٹھا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، 2 بندوں کا سہارا ہے، لیکن پاؤں اٹھا کر نبی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کے پاؤں لٹک گئے، پاؤں ساتھ چھوڑ گئے، بدن ساتھ چھوڑ گیا۔ نبی نے کہا نماز کو جاؤں گا، پھر بھی ہوش ہے مجھے، اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اور روایت میں آتا نبی کمرے سے نکل کر مصلی تک آئے، یہ ہماری قالینیں اور یہ پکے فرش نہیں تھے، ریت تھی۔ نبی کے پاؤں ایسے چلتے ہوئے آ رہے تھے، صحابہ کہا لے جاؤ لے جاؤ مجھے، لے جاؤ۔ دونوں صحابہ سہارا دے کر لا رہے ہیں، یحادا بین الرجلین، 2 بندوں کے درمیان میں نبی کو سہارا دیا جا رہا ہے، چل رہے ہیں، اور نبی کی انگلیوں کے نشانات ریت کے اوپر وہاں سے لے کر نبی کے مصلی تک نظر آئے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کے نشان ہیں، پاؤں ایسے جا رہے ہیں۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، یہ ظہر کی نماز تھی اتوار کے دن۔ ابو بکر کو بھی پتہ چل گیا اصل امام آ چکا ہے، اور اصل امام نبی آ جائے اس کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کرا سکتا ہے۔ نبی کی موجودگی میں کون امامت کرائے؟ اور صحابہ بھی کھانسے، کوئی امام آ گیا۔ ابو بکر کو بھی سمجھ آ گئی، 2 رکعتیں ابو بکر پڑھا چکا تھا،
2 रकातों में अबू बकर उठकर पीछे हुआ, मुसल्ले पे अल्लाह के नबी को जगह दे दी। नबी ने इशारा किया मुझे बैठा दो। नबी बैठे, 2 सहाबा ने पकड़ कर बैठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे नमाज़ पढ़ानी शुरू की है, अपनी नमाज। और नबी आराम से अल्लाहु अकबर, आवाज़ नहीं निकल सकती है। अबू बकर नबी की आवाज़ सुनता है और अबू बकर फिर ज़ोर से पढ़ता अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है अबू बकर यक्तदी बिन नबी, अबू बकर नबी की इक्तदा करता, अल्लाहु अकबर नबी के पीछे चलता और सारी दुनिया अबू बकर की इक्तदा कर रही थी। और नमाज नबी ने पढ़ाई है, ये आखिरी नमाज थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बस हो गई है, अब मैं तुमसे हो सकता चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुरान और हदीस छोड़कर जा रहा हूं, इसको मजबूती से थामना, इसके ऊपर अमल करना, कामयाबी इसमें होगी। अब ये नबी था, ऐसी हालत में भी इसने अल्लाह का अमर नहीं छोड़ा है, कमज़ोरी की हालत में भी। और आज के मुसलमान का हाल क्या है? नबी का आशिक बनने का दावा, नबी के मुहिब बनने का दावा, नमाज़ों का पता ही नहीं है। गपशप में नमाजें ज़ाया, मामूली बात में नमाज ज़ाया। अल्लाह हम सबको अल्लाह के नबी की पूरी इत्तिबा नसीब फरमाए और अल्लाह अपने अवामिर को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बंदा जब अल्लाह का अमर पूरा करता है कामयाब हो गया, और टाल मटोल कर गया नाकाम हो गया है। अल्लाह हमें अपने इम्तिहानों से, बड़ों से बचाए और छोटे इम्तिहानों में कामयाबी नसीब फरमाए।